پڑھا تھا مرکب میں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. چلے مجھے کوئی بتائے کہ مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں سر؟ جی بتائیں بیٹا. جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ اس نے اپنی بات پوری کر لی ہے. بالکل. متکلم بات کر کے بات پوری کر لے اور سننے والا سمجھ سکے. جی سننے والے کو پوری بات کی سمجھ آ جائے. شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے سننے والے کو سمجھ نہ آئے کہ بات پوری ہوئی ہے کہ نہیں. جی، بات پوری ہوئی ہے یا نہیں یہ نہیں، بلکہ بات کی سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ نے مسج کیا ہے کہ مرکب ناقص نامکمل کو، یعنی جو بات نامکمل ہو، انکمپلیٹ ہو. ویری گڈ، دونوں نے صحیح جواب دیا ہے ماشاء اللہ. اچھا، جملہ جو ہے نا، جملہ وہ مرکب مفید کو کہتے ہیں یا غیر مفید کو کہتے ہیں؟ مفید کو. جی، لگتا ہے آج باقی سارے اسٹوڈنٹس نے سائلنٹ موڈ میں ہیں. بس ایک ہی ٹیچر، ایک ہی حافظہ فائزہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی ہے ماشاء اللہ. آج باقی اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائیں. چلیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، یہ ہم نے کل پڑھ لیے تھے. جملے کے اقسام، پھر مفرد و مرکب میں مشقیں جو ہمارے پاس تھیں وہ ہم نے مشقیں بھی ہم نے پڑھ لی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سبق ہمارا، اور آج کا جو سبق ہے یہ بہت دھیان سے آپ نے سننا ہے. اور آج کا جو سبق ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو سبق ہے وہ پڑھ لیں. جو مشقیں ہیں وہ آپ کو پھر ہوم ورک کے طور پہ میں نے آپ کو دینے ہیں، اور آپ نے وہ خود ہی کر کے سینڈ کرنے ہیں. مشق آپ نے کرنے ہیں. یہ جو سوالات و تدریبات ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. میں نے کہا میں پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ دھیان سے سبق سنیں، اور آپ خود سے پھر آپ نے ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، آج کے سبق میں انہوں نے بتایا کہ جملے کی اقسام. ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور مرکب مفید کو ہی کلام بھی کہتے ہیں. یہ کل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. یعنی وہ جملہ جس سے کسی بات کی سمجھ آئے اسے، وہ مرکب جس میں کسی بات کی سمجھ آئے، سننے والے کو پتہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. سینٹنس، جسے ہم انگلش میں سینٹنس بھی کہتے ہیں. تو اب سینٹنس، جملے کی اقسام، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جملے کی ہمارے پاس کچھ اقسام ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں جملے کی اقسام کیا ہے. مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ جملے کی جو اقسام ہے وہ دو لحاظ سے ہیں. ایک ہے ذات کے اعتبار سے، ساتھ ساتھ ہائی لائٹر بھی یوز کر لوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے. ایک ہے ذات کے اعتبار سے اور ایک ہے مفہوم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے، یعنی ایک معنی کے لحاظ سے ہے اور ایک اس جملے کے ذات کے اعتبار سے. یعنی جملے کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے جو ابھی آپ آگے سمجھیں گے. آگے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے ہمارے پاس جملہ دو قسم کے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جیسے ہم نے کلمے میں پڑھا تھا، جو ہمارا شروع کا سبق تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی لفظ عربی زبان میں ہے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا نا، تین میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ ہم نے پہلے سبق میں شروع کے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، مفرد اور کلمہ. تو اب جب ہم مرکب میں آئے ہیں جملے میں، تو وہاں پہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جملہ بھی جو ہے نا وہ ایک اسمیہ ہے اور ایک جملہ ہے فعلیہ. اسمیہ کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں. وہ جملہ جو نام والا جملہ، یعنی وہ سینٹنس جو کہ نام والا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور فعلیہ وہ جملہ جو فعل والا جملہ ہے. اچھا، اسم اور فعل ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اسم وہ چیز ہے جو اپنے معنی خود بتائے اور وقت سے کسی وقت یا کسی زمانے پر دلالت نہ کرے. آسان الفاظوں میں نے کہا تھا کہ کسی چیز کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسم ہے. تو اب یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جملے کا ایک قسم ہے جملہ اسمیہ. مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ جس میں نام سے جملے کا آغاز ہو، جس میں جملے کا آغاز کس چیز سے ہو؟ نام سے ہو، اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ.
یا ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں، اگر تو ہو سکا تو میں ساتھ ساتھ لکھ لیتا ہوں. جملہ جو اسمیہ ہے نا، یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ ہے نام سے، اتنی جگہ تو ہے نہیں لیکن چلے، آغاز، نام سے آغاز. یعنی ظاہری بات ہے جب جملہ ہے تو وہ ایک ورڈ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ اس میں الفاظ ہوں گے. جو جملہ اسمیہ ہوگا وہ ہمیشہ اس کا آغاز کسی نام سے ہوگا. مصنف یہاں ہمیں مثال دے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ خالقونا، اللہ خالقونا، اللہ کا مطلب ہے اللہ، خالق مطلب ہے پیدا کرنے والا، نہ ہمیں، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے. لیکن اس سینٹنس کو جب آپ دھیان سے دیکھیں گے تو سٹارٹ میں اللہ ہے یعنی نام ہے. تو جو جملہ نام سے سٹارٹ ہو اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. بس اتنی سی بات ہے. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس جملے کے آغاز میں نام ہو وہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ. اچھا ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمد. اب الحمد یہ نام ہے یا فعل ہے؟ نام ہے نا، کیونکہ اس میں ال ہے. الحمد ہم نے پڑھا تھا کہ نام کی پہچانوں میں سے ایک پہچان کیا ہے کہ وہ ال سے شروع ہوتا ہے. تو یہ الحمد یہ اسم ہے. تو اب الحمدللہ یہ جملہ کون سا جملہ ہو گیا؟ اسمیہ ہو گیا کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. الرحمن یہ جملہ اسمیہ ہو گیا کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. مالک یوم الدین، مالک نام ہے نا کہ یہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا ہے. تو جو جملہ، جو سینٹنس اسم سے شروع ہو آپ نے کہنا یہ جملہ اسمیہ ہے. اوکے ہو گیا؟ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے آگے پڑھا ہے جملہ اسمیہ. انہوں نے مثال دی اللہ خالقنا، اور ایک مثال انہوں نے کہا اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اچھا یہ ہو گیا جملہ اسمیہ. دوسری بات انہوں نے مصنف رحمہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں، یہ میں مٹا دوں، ہم اسی پیج کو ہی وائٹ بورڈ کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور اسی کو ہم اپنے کتاب کے طور پہ بھی استعمال کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا قسم ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ، میں نے ہائی لائٹر سے ساتھ ساتھ آپ کو میں وہ بھی کرتا جاؤں. اچھا جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کون سا جو جملہ ہے جی؟ جس طرح جملہ اسمیہ میں آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جی جو نام سے شروع ہو، تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو کسی فعل سے شروع ہو. اچھا فعل کیا چیز ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا. فعل کا میں نے آسان ٹرانسلیشن بتایا تھا کہ کام، جو فعل سے شروع ہو. شاباش، کام کرنے کو فعل کہتے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے پاس عربی زبان میں یا پھر ماضی ہوگا، ہو چکا ہے، کر لیا ہے، یا پھر حال میں کرنا، کر رہا ہوں، یا جو ہے نا وہ کروں گا، مستقبل اور حال دونوں، یا پھر فعل امر، آرڈر دینا کہ کرو. ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں جملے جو ہے نا، یہ تینوں جو ہے نا یہ فعل ہیں. تو جو جملہ، جس جملے کے آغاز میں ہمارے پاس کیا ہو؟ فعل ہو، اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ. جس جملے کے آغاز میں کیا ہو؟ فعل ہو، اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ. مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں کہ جی جس جملے کے آغاز میں فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے، جس جملے کے آغاز میں اسم ہو وہ جملہ اسمیہ. اچھا یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات میں ساتھ میں ایڈ کر دوں کیونکہ کلاس لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو جملہ اسمیہ ہے نا، اس میں عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جملہ اسمیہ کا جو آغاز ہے وہ کیونکہ نام سے ہوتا ہے، اور جو پہلا لفظ ہوگا جو نام ہے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہائی لائٹر یوز ہو رہا ہے، چلو مبتدا اپنے پاس نوٹ کر لیں. جملہ اسمیہ کا جو پہلا ورڈ ہوگا وہ ہوگا جملہ، وہ ہوگا مبتدا. یعنی ہمارے پاس یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے، یہاں پہ اللہ خالقنا، جو لفظ اللہ ہے نا یہ مبتدا ہے. مبتدا کا مطلب جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہوگا سینٹینس میں، اسے ہم کہیں گے خبر. کیا کہیں گے؟ خبر. اب خالقنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اللہ کیا؟ خبر میں یہ دے رہا ہوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے. تو اللہ مبتدا ہے اور خالقنا یہ خبر ہے. اور اسی طرح آگے اللہ خلقنا، اب یہاں پہ بھی اللہ مبتدا ہے، خلقنا ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یہ خبر ہے. اور جو مبتدا ہے نا، جو پہلا یہ جو مبتدا ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے لاسٹ میں ہمیشہ ہم پیش لگاتے ہیں. جو جملہ اسمیہ میں جو پہلا ورڈ ہوگا نا،
جو اسم ہوگا جس سے جملے کا آغاز ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے. منصوب مطلب خبر کے لاسٹ میں ہم زبر لگاتے ہیں. منصوب اور مرفوع یہ انشاءاللہ ہم الگ سے دوبارہ آگے پڑھیں گے. فی الحال صرف میں ہنٹ دے رہا ہوں تاکہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ہمیشہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا ورڈ ہوگا وہ مرفوع ہوگا. اب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدو. الحمدو ہے، الحمدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. تو للہ رب العالمین. اب یہاں پہ خبر صرف ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ ایک سینٹینس ہے. یہ گرامر آہستہ آہستہ آپ سمجھیں گے کہ خبر یہاں سے کون سا لفظ ہمارے پاس ایگزیکٹلی خبر ہے. لیکن ہمیشہ جو جملہ اسمیہ ہوگا اس میں مبتدا اور خبر دو چیزیں ہوتی ہیں. جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا جو کا پہلا کلمہ ہوگا اور خبر اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ایک ہی لفظ ہو، اللہ رب ہے بس. ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ لمبا ایک جملہ ہو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ پورا ہمیں پیدا کیا ہے جو ہے نا یہ پورا خبر ہے. کبھی کبھی خبر ایک کلمہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی خبر پورا ایک جملہ بھی ہوتا ہے. یہ آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ ہمیشہ جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. یہ ہے جملہ اسمیہ. جس جملے کا آغاز اسم سے ہو، نام سے ہو. میں آرام سے بتا رہا تھا کہ آپ کے لیے سمجھنے میں دشواری نہ ہو. اچھا، اسی طرح جملہ فعلیہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے جس جملے کا آغاز فعل سے ہو. فعل میں نے بتایا کہ یہ میں مٹا دوں، ساتھ ساتھ جو بچے سن رہے ہیں وہ ضرور ساتھ ساتھ نوٹ کریں. تو فعل میں نے بتایا کہ ورب کو کہتے ہیں. فرض کریں کوئی کلمہ ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے مثال کے طور پہ بتایا ہے قرأ حامد کتابا. ٹھیک ہے، قرأ حامد کتابا. قرأ یہ کسی کا نام ہے؟ نہیں، کسی کا نام نہیں، کیونکہ قرأ کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا. قرأ پڑھا، حامد حامد نے، کتابا ایک کتاب. یہ فعل ماضی ہے. قرأ فعل ماضی ہے، پڑھا ماضی میں، پڑھ چکا ہے. تو جو لفظ قرأ ہے یہ فعل ہے، حامد یہ فاعل ہے، کرنے والا. پڑھنے والا کون ہے؟ جی حامد ہے. جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جس طرح جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا مبتدا اور خبر دو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس عام طور پہ دو یا کبھی کبھی تین. یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ تم جس میں دو ہوں اس کو کیا کہتے ہیں اور جس میں تین ہوں اس کو کیا کہتے ہیں. یہ آگے ہمارا سبق آئے گا. فی الحال بس اتنا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہے اس میں دو یا تین چیزیں ہوتی ہیں. وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلا، جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ قرأ ہے، قرأ یہ ہوگا فعل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے حامد. حامد ہوگا فاعل، کرنے والا. قرأ فعل یعنی کام. کیا کام ہوا ہے؟ جی پڑھا گیا ہے. پڑھنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ حامد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حامد پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا حامد؟ اب حامد کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے کتابن. حامد نے کتاب پڑھی ہے. اب کتاب اسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں مفعول بھی. یہ تھوڑا سا مکسنگ ہو رہا ہے، بہرحال آپ تھوڑا سا اس کو اپنے طور پہ کر لیں. تو قرأ فعل ہے، حامد فاعل ہے، کتابن مفعول بھی. قرأ حامد کتابن. اچھا، جو جملہ فعلیہ ہے نا اس میں فعل اور فاعل ضرور ہوتے ہیں، یعنی پڑھنا اور پڑھنے والا، یہ تو ضروری ہے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مفعول بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی مفعول بھی نہیں ہوتا. مفعول ہونا ضروری نہیں ہے، ہر کلمے میں مفعول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر کلمے میں، ہر جملے میں فعل بھی ہوگا یعنی کام. حامد نے کتاب پڑھی ہے، حامد نے جو ہے نا حامد پڑھ رہا ہے، تو کام بھی ہوگا پڑھنا اور حامد بھی ہوگا. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اچھا، آگے مفعول بھی کہ جس مفعول بھی کی ہم تفصیل آگے پڑھیں گے. بہرحال یہ تین چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور دو چیزیں، فعل اور فاعل بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی جملے میں، اور کبھی کبھی فعل فاعل مفعول، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں. تھوڑا سا
تھوڑا سا یہ چیزیں تھوڑے سے وہ ہیں، مشکل ہیں، لیکن آپ تھوڑا دھیان دیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بس ایک بار ریپیٹ کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جملہ اسمیہ، ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے آغاز ہو، جس کا آغاز نام سے ہو، وہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ جملہ فعلیہ ہے، جس کا آغاز فعل سے ہو۔ جملہ فعلیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل اور فاعل، اور کبھی کبھی مفعول بھی ہوتا ہے۔ مفعول بھی ضروری نہیں ہے، فعل اور فاعل ہونا ہی کافی ہے، لیکن کچھ جملوں میں مفعول بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس دو قسم کے جملے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آگے مصنف رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلی مثال میں زید کے عالم ہونا، اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ جملہ خبریہ کا ہے۔ یہ تو تھا ہم نے ذات کے اعتبار سے۔ اب مفہوم کے اعتبار سے، یعنی جملے کے معنی کے لحاظ سے، جملہ ذات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ جملے کی معنی کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں، یہاں مصنف نے بتایا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ نے یہ چیزیں یاد کرنی ہے، اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اچھی طرح سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ ایک تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے نا، ایک ہمارے پاس ہے جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی، آپ کو لفظ سے ہی آپ سمجھ سکیں گے، وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے اور اس میں سچ یا جھوٹ کے امکانات ہیں۔ یعنی کوئی ایسی بات ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچی ہو سکتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہو، اور کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اکثر جملے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں انہوں نے مثال کے طور پہ کہا زید عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے۔ زید عالم عالم ہے۔ اچھا، جو جملہ خبریہ ہے نا، اس میں اسمیہ بھی ہو سکتے ہیں اور فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شروع میں فعل بھی آ سکتا ہے، شروع میں اسم بھی آ سکتا ہے۔ ہم فی الحال ہم اس مفہوم پہ آئے ہیں کہ مفہوم کے لحاظ سے جملے کی قسمیں۔ تو زید عالم، زید عالم ہے۔ اچھا، زید عالم ہے، اس میں جھوٹ کا بھی ہو سکتا ہے، زید عالم نہ ہو سکتا ہے کہ محمد عالم ہو، احمد عالم ہو، راشد عالم ہو، تو زید نہیں عالم۔ اور ہو سکتا ہے کہ زید عالم نہیں ہے، زید جاہل ہے، زید کچھ اور ہے۔ تو یہ کلمہ اس جملے میں سچ اور جھوٹ کے امکانات ہیں۔ ہر وہ جملہ جس میں کوئی خبر ہو، کوئی بات بتائی جا رہی ہے، اور جھوٹ اور سچ کے امکانات ہیں، اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ، سمپل۔ انہوں نے ایک مثال دی، جاء علی، علی آیا۔ اب علی آیا، ہو سکتا ہے علی نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ محمد آیا، راشد آیا، احمد آیا۔ تو اس جملے میں سچ اور جھوٹ کے امکانات ہیں، اور یہ خبر ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جملہ خبریہ، سمپل۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، اس کو آپ نے بہت زیادہ دھیان سے سننا ہے، اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے جملہ خبریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ وہ جملہ جس میں خبر دی جا رہی ہے اور جس میں سچ اور جھوٹ کے امکانات ہیں، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اوکے، ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، جملہ انشائیہ۔ دوسرے قسم کا جو جملہ ہے وہ ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کیا چیز ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل ہی نہ ہو۔ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل ہی نہ ہو۔ آپ نے آسان الفاظوں میں کہنا ہے، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہ ہو، وہ جملہ انشائیہ ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا اطلب العلم، علم طلب کرو، علم سیکھو۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹا علم سیکھو، تو آپ نے کہنا نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ والی بات ہی نہیں ہے، میں نے تو بس کہا کہ ایک کام کرو، میں حکم دے رہا ہوں، اس میں سچ یا جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جملہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جملہ جس میں کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کہنے والے کو کہہ سکتے ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ جملہ خبریہ ہے۔ اور ایک وہ جملہ ہے جس میں سچ اور جھوٹ ہے ہی نہیں، جس میں سچ یا جھوٹ ہے ہی نہیں، جیسے انہوں نے کہا اطلب العلم، علم سیکھو۔ اب علم سیکھو، یہ ایک چیز کا میں طلب کر رہا ہوں، آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یہ کام کرو، تو اس میں سچ یا جھوٹ ہے ہی نہیں۔ اب جملہ انشائیہ کی اقسام، بس یہ آخری ہم نے پڑھ کے نا آج کی کلاس کو ہم مکمل کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج سبق نمبر 5 کو ہم مکمل کریں، اس کی مشقیں آپ نے خود کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو مشقیں آپ آسانی سے کر لیں گے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اچھا، مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ جملہ خبریہ تو آسان ہے کہ جس میں خبر دی جا رہی ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا، اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے۔
اب جملہ انشائیہ کا انہوں نے کہا کہ جملہ انشائیہ کی ہمارے پاس کچھ قسمیں ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی قسمیں ہیں۔ میں ذرا یہ پہلے صاف کر لوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ انشائیہ کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے ہمارے پاس 10 قسمیں رکھی ہیں، 10 چیزیں ہیں جو جملہ انشائیہ میں جو پائی جاتی ہیں۔ جس 10 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اچھا، کون کون سی چیزیں ہیں؟ جی آئیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اگر جملہ میں امر ہو تو وہ جملہ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ میں اگر امر کسے کہتے ہیں؟ آرڈر کو۔ اگر جملے میں جس طرح ہم نے پہلے مثال پڑھی ہے کہ علم سیکھو، اسی طرح یہاں انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ جب میں کسی سے کہتا ہوں نماز پڑھو تو وہ یہ نہیں کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بھئی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، یا تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو۔ میں تو خبر نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں، میں آپ کو حکم کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھو۔ تو جب حکم دیتے ہیں تو وہ جملہ انشائیہ ہے۔ اوکے، ہو گیا، آسان، سمپل، بالکل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کا جو دوسرا انہوں نے یہاں پہ قسم بتایا ہے، جو دوسرا قسم ہے وہ ہے نہیں، کسی چیز سے روکنا۔ میں کہتا ہوں کہ لا، یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے لا تحزن، غم نہ کر۔ اب غم نہ کر، اس میں سچ یا جھوٹ نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ کسی چیز سے روکنا، کھانا نہ کھاؤ، نہ بیٹو، جو ہے نا، مت سو، مت جاؤ، مت آؤ، یعنی کسی بھی کام سے اگر آپ روکتے ہیں تو وہ جملہ انشائیہ ہے، وہ جملہ خبریہ نہیں ہے۔ اس میں تیسرا، نمبر 3 جو ہے نا، استفہام۔ میرے خیال سے میں ہائی لائٹر میں جو ہے نا میں یلو کلر یوز کر لوں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جو ریڈ کلر ہے یہ زیادہ ہی ہو گیا ہے، کور ہو جاتا ہے۔ اچھا، استفہام ہمارے پاس، استفہام کا مطلب ہے پوچھنا۔ استفہام کا کیا مطلب ہے؟ پوچھنا۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا علامہ استفہام لگاتے ہیں ورڈز کے سامنے، سینٹینس کے سامنے۔ استفہام جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اور علامہ استفہام کہتے ہیں کویشچن مارک کو۔ تو علامہ استفہام ہم لگاتے ہیں، کویشچن مارک ہم لگاتے ہیں جس جملے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو جس جملے میں آپ پوچھتے ہیں، جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا نماز پڑھی ہے، تو اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جب بھی کچھ سوال کیا جائے تو وہ جملہ انشائیہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمپل باتیں، بالکل آسان باتیں، اس میں کوئی مشکل الجبرا کی باتیں نہیں پڑھائی جا رہی ہیں، نہ ہی کوئی میتھ کے اور کیمسٹری اور فزکس کے مشکل سوالات ہیں۔ یہ سمپل چیزیں ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تمنی لفظ ہے امنیہ سے نکلا ہے، تو امنیہ، تمنی، جس کا مطلب ہے خواہش رکھنا، ہوپ، خواہش رکھنا۔ جب میں کہتا ہوں کہ کاش کے، یہاں پہ انہوں نے مثال دیا ہے لیت الطعام لذیذ، لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو۔ امید میں کہتا ہوں کاش یہ کام ایسے ہو جاتا۔ تو جب میں کسی چیز کی امید رکھوں تو اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہے، کیونکہ جسٹ وہ ایک امید ہے۔ تو اس میں یہ اگلا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹ، میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے جسٹ ایک تمنا کیا ہے، امید کیا ہے کہ ہاں، ویسے تمنا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں تمنی کرنا، امید کرنا، چاہنا، چاہت رکھنا کہ ایسے ہو جائے تو کیا بات ہے۔ تو تمنی جو ہے نا، یہ بھی ہمارے پاس مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس اس میں ہے، جملہ انشائیہ میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ترجی، امید، تمنی اور ترجی میں یہ فرق ہے، جس طرح یہاں انہوں نے کہا کہ تمنی خواہش رکھنا، اور ترجی امید رکھنا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا آج کے مقابلے میں جیت جائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے کون سی مثال دی ہے؟ لعل خالدا ناجح، کہ میں امید کرتا ہوں کہ خالد کامیاب ہو۔ میں امید کرتا ہوں، لعل کا مطلب ہے میں امید کرتا ہوں کہ خالد ناجح ہو، کامیاب ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا فرسٹ پوزیشن لے لیں۔ تو یہ امید کرنا بھی، یہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے کہ یہ جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یہ بھی بالکل سمپل ہے۔ اس کے بعد عقود ہے۔ عقود
جیسے بعت اشتریت، میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ جب آپ کرتے ہیں کہ میں یہ خریدتا ہوں، میں یہ بیچتا ہوں، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ اس کام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں خریدتا ہوں آپ سے یہ چیز، میں آپ سے بیچتا ہوں. تو یہ جو عقود ہیں، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے جب ہم کچھ خرید فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اس کے بعد مصنف نے ندا، کسی کو بلاتے ہوئے، جب کسی کو ہم بلاتے ہیں عربی زبان میں، یا حامد، انہوں نے مثال دیا کہ اے حامد، یا ایہا، ایتھا، ایا حامد. ایا بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ندا کے لیے. کسی کو جب میں بلا رہا ہوں کہ اے حامد، اے احمد، اے عائشہ، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جھوٹ بولا، اوہو اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے. تو اسی طرح آگے نمبر 8 جو ہے نا، عرض، درخواست کرنا. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے، الا تنزل بنا، کیا آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لا سکتے، کیا آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے. کسی کو ریکویسٹ کرنا. تو یہ بھی کیونکہ امر کے، جو ہم نے شروع میں امر پڑھا ہے نا، یہ بھی امر کے ہی ایک قسم ہے، لیکن امر ذرا سخت انداز ہے، اور جو عرض ہے یہ ذرا نرم انداز اور ادب اور احترام میں کسی کو ریکویسٹ کرنا کہ اگر گزارش ہے کہ آپ یہ کام کریں. تو کیونکہ یہ بھی امر کا ہی ایک وہ قسم ہے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ ہے، تو گزارش کرنا یہ بھی ہمارے پاس جملہ انشائیہ ہے. تو اس کے بعد قسم کھانا. اللہ تعالیٰ کی قسم میں کھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ بے شک ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان قسم کھائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بات مانیں اور اس کے بعد وہ ہم تسلیم کریں. باقی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے اللہ کو جواب دہ ہے. تو قسم بھی مصنفین کہتے ہیں کہ نحوی کہتے ہیں کہ قسم بھی ہمارے پاس جملہ انشائیہ میں ہی شامل ہے، کہ قسم کھا لے تو وہ جملہ انشائیہ ہے، اور اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب انسان قسم کھاتا ہے تو وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ اس میں جھوٹ سے بالکل بھی دور رہے. اسی طرح آخری جو نمبر 10 ہے وہ ہے تعجب. کسی چیز کے بارے میں تعجب کرنا، حیرانگی کا اظہار کرنا. تو عربی زبان میں عام طور پہ ما اکرما، یہ الفاظ، یہ انداز استعمال ہوتا ہے. ما اکرما، کتنا ہی کریم ہے. حامد کتنا ہی کریم ہے. میں کہتا ہوں ما اجملا، یہ انداز استعمال ہوتا ہے. ما اجملا، کتنا ہی خوبصورت ہے. راشد، ما احسن هذا الکتاب، یہ کتاب کتنی اچھی. ما احسن هذا الدرس، یہ سبق کتنا اچھا ہے. ویسے آج کا سبق بڑا اچھا ہے، تو مشکل بھی ہے نا. ما اصعب، لفظ اصعب بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ کتنا ہی مشکل ہے آج کا سبق. تو اگر آسان ہے تو آپ نے کہنا ہے ما اسہل، لفظ سہل سے نکلا ہے، آسان. ما اسہل هذا الدرس، کتنا ہی آسان ہے آج کا سبق. اور ما احسن هذا الطالب، یہ بچہ کتنا اچھا بچہ ہے. بہرحال میں نے آپ کو بڑی ساری مثالیں دی ہیں. تو تعجب کی آپ نے کہنا ہے کہ باقی جگہوں میں مثالیں نہیں دی، یہاں تعجب میں آ کے بڑی مثالیں دے رہے ہیں. چلیں سمجھانا مقصد تھا. تو تعجب، جب کسی چیز میں آپ تعجب بیان کرتے ہیں نا، حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے پاس جملہ انشائیہ میں سے ایک قسم ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے جملہ انشائیہ کی 10 اقسام پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ آپ نے ان کو ایک بار پھر دہرا لیں. اور پھر سوالات بالکل سمپل سوالات ہیں. اگر آپ نے یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہوگا. پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے لیے کسی سوال کو اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیں. گروپ میں پوچھتے ہیں تو گروپ میں پوچھ لیں، پرسنل میں پوچھنا ہے تو پرسنل میں پوچھ لیں، لیکن ضرور پوچھیں اور مکمل سوالوں کے جواب آپ نے دینا ہے. سودا کرنا یہ کہاں آ گیا ہے؟ سودے میں پھر وہ الفاظوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو ایگریمنٹ والے الفاظ ہیں تو ایگریمنٹ والے الفاظ بھی اس میں بھی اگر آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں نے خریدا تھا، میں نے بیچا تھا، تو وہ اس میں نہیں، وہ خبریہ میں آئے گا، کیونکہ آپ ایک خبر دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی کچھ خرید رہے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وہ بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں جی میں نے آپ کو یہ چیز دے دی ہے اتنے کی، میں آپ کو یہ چیز اتنے میں دے رہا ہوں، آپ مجھے اتنے میں دے رہے ہیں. تو یہ جسٹ ایک وہ ہے نا کہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک چیز دے رہے ہیں.
تو اس میں وہ یہ جملہ انشائیہ ہے. لیکن اگر آپ ماضی میں کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے کی خریدی تھی، میں نے فلاں چیز اتنے کی بیچی تھی، ماضی کی اگر آپ کوئی بات سنا رہے ہیں تو وہ جملہ خبریہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ جسٹ ایک خبر دے رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اتنے کی نہیں خریدی، نہیں بیچی تھی. لیکن جب آپ دکان میں کھڑے ہیں ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لے جی 500 روپے کی لے لیں، تو اب وہاں سچ یا جھوٹ کے امکان نہیں ہے. وہ ایک چیز آپ دے رہے ہیں، اگلا بندہ خرید رہا ہے، جو آپ نے کہا اگلے بندے نے اس کو تسلیم کرنا ہے، لینا ہے، تو اس لیے اسے جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے. جو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹائم ایسے ختم ہو گیا، لیکن میں فاسٹ ان کو نا آپ کے ساتھ ریوائز کر لیتا ہوں تاکہ مزید ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں. جملے کی اقسام ہمارے پاس دو قسم کے جملے ہوتے ہیں. جملہ ذات کے اعتبار سے دو جملے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کے آغاز میں اسم ہے، فعلیہ وہ ہے جس کے آغاز میں فعل ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دو چیزیں ہوتی ہیں. جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی مفعول بھی ہوتا ہے. یہ ہے ذات کے اعتبار سے. پھر جملہ مفہوم کے اعتبار سے ہمارے پاس دو جملے ہیں، جملہ خبریہ اور انشائیہ. خبریہ وہ جملہ جس میں خبر دی جا رہی ہو، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کیا گیا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، جس میں سچ یا جھوٹ کے امکانات ہیں. انشائیہ وہ ہے جس میں سچ یا جھوٹ کے امکانات نہیں ہیں. جملہ انشائیہ کے آگے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، جو نشانیاں پڑھی ہیں، اور وہ قسمیں، وہ 10 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں. امر کسی چیز کا حکم دینا کہ یہ کام کرو، یہ کام جو ہے نا یہ چیز لے آؤ، یہ چیز لے جاؤ. اس کے بعد نہیں، منع کرنا کہ ایسے نہ کرو، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. استفہام پوچھنا کہ کیا طبیعت کیسی ہے تمہاری، کیا کر رہے ہو، پوچھنا. تمنی خواہش رکھنا کسی چیز کے بارے میں میں خواہش رکھتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہوگا. اور اس کے بعد ترجی امید رکھنا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہوگا. تو خواہش اور امید تقریباً ملتے جلتے ہیں لیکن الگ الگ ہیں، اس لیے مصنف نے ان کو الگ الگ بیان کیا ہے. عقود لینا، خریدنا اور بیچنا، اور یہ میں نے بتایا کہ یہ صرف مضارع میں، حال میں، ماضی کا اگر ہے تو نہیں، ماضی میں اگر ہے تو وہ خبریہ ہو جائے گا. اسی طرح ندا، کسی کو بلانا، اے فلاں اے فلاں، اس میں بھی سچ جھوٹ کے امکان نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح عرض، گزارش کرنا، کسی کے سامنے درخواست کرنا کہ ریکویسٹ کرنا، کیونکہ یہ بھی امر کا ہی ایک قسم ہے. اسی طرح قسم، یہ قسم جو ہے نا اس میں جھوٹ کے امکان نہیں ہوتے ہیں، یہ سچ ہی ہوتا ہے. قسم کھانے والا سچ پر ہی مبنی ہو کے اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح تعجب، حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرنا، حیرانگی کا اظہار کرنا، یہ سارے کے سارے جملے انشائیہ ہیں. اور باقی جو جملے ہیں وہ سارے کے سارے جملے خبریہ ہیں. باقی جملے خبریہ ہیں، بس یہی جملہ انشائیہ ہے. چلیں، کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو وہ گروپ میں ہی پوچھ لے یا پرسنل میں پوچھ لے، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تو پھر مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.